اچھے بھی لگتی ہے، جب 12ویں پہ لائٹوں سے گلیاں بھی سجتی ہے۔ مگر سارے دلیلوں کی بات سنیوں سے پوچھی جاتی ہے، میلاد النبی مناتے ہو، صحابہ نے کیا، حضور نے حکم دیا، صحابہ نے منایا، حضور نے منایا، بدعت ہے، ثبوت دو۔ ہم نے کہا ارے ہم نے تو بارہا تمہیں ثبوت دیے کہ رسول نے بھی میلاد منایا۔ یہ الگ بات ہے کہ مروجہ جو آج جس طریقے سے منا رہے وہ نہیں، نفس میلاد کا تو حکم موجود ہے نا، شکلیں بدلی ہے۔ ورنہ تم بتاؤ تبلیغی جماعت کا کون سی حدیث میں ذکر ہے جی؟ تم نے بھی تو بہت ساری بدعتیں ایجاد کی ہے، میں ابھی جیسے جیسے وقت آئے گا میں بتاؤں گا کہ کیا کیا بدعتیں انہوں نے ایجاد کی ہے۔ لیکن آئیے کہ ہم سے سوال کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں ایک آپ کو ویڈیو پیش کر رہا ہوں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی، سنیے کیا کہتے ہیں۔ بھائی چالو کیجئے اس کو۔ جتنے ہیں آپ دیکھیں گے کہ ہمارے مسلم معاشروں میں جتنے ہیں، خصوصاً انڈیا، پاکستان اور ممالک میں، کہ ایک عید میلاد النبی منایا جاتا ہے، وہ برتھ ڈے آف دا پروفٹ۔ اور اگر آپ دیکھیں گے یہ 12 ربیع اول ہے، اور جہاں تک کہ ہمیں حدیث کی روشنی میں ہمیں یہ ثابت نہیں ہوتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنا سالگرہ بنائے، یا صحابہ نے یا تائین یا تبع تائین نے کبھی، یا تائین یا تبع تائین نے کبھی ان کا سالگرہ بنائے۔ تو جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کہا نہیں کہ میرا سالگرہ بناؤ، یا کبھی صحابہ نے نہیں بنائے، اور اگر آج ہم ان کا سالگرہ بناتے تو یہ بدعت ہو جاتا ہے۔ تو سالگرہ بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ایسا کوئی اسلام ایک مذہب کے اندر نہیں ہے، قرآن میں بھی نہیں، شریعہ میں نہیں۔ یہ ایک ویسٹرن کلچر ہے، یہ ایک ویسٹرن کلچر ہے کہ ہمیں سالگرہ بنانا چاہیے۔ 3-4 باتیں کی ہے نائک نے۔ حدیث میں ہمیں نہیں ملتا کہ سالگرہ منانا چاہیے، رسول اللہ کا پروفٹ برتھ ڈے منانا چاہیے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی صورت میں سنت میں ہم کو یہ بات نظر نہیں آتی۔ اور اس کے بعد بھی انہوں نے دوسری جملہ کیا کہا کہ نہ صحابہ نے منایا، وہ تابعی کو تابعی نہیں بول پایا، تعین و تبع تعین۔ یہ پتہ نہیں کون سے تعین اور تعین ہے، یہ تعین و تبع تعین یہ مجھے نہیں معلوم۔ وہ تابعین ہے اور تبع تابعین ہے، تو وہ تعین اور تعین ہو گیا وہ۔ تو تعین نے بھی نہیں منایا، ارے بھائی تابعین نے منایا، تعین تھوڑی منائیں گے، صحیح تو ہے۔ یہ ویسٹرن کلچر ہے۔ کیا منانا ویسٹرن کلچر ہے؟ میلاد النبی۔ اس کو بھی رہنے دیجئے، یاد رکھیے، بس جملہ یاد رکھیے کہ یہ ویسٹرن کلچر ہے۔ آئیے دوسرے صاحب کو بھی سن لیجئے، ان کا نام ہے مولوی توصیف الرحمان صاحب۔ سمجھ نہیں ہے میلاد، اگر میلاد النبی سے مراد ہے تو وہ دن منانا عیسائیوں کی مشابہت ہے، اگر میلاد النبی سے مراد ہے تو وہ دن منانا عیسائیوں کی مشابہت ہے۔ اللہ کی قرآن اور حدیث سے ہمیں اس کا علم نہیں ملتا۔ میلاد النبی منانا اگر کی بات ہو رہی ہے تو میلاد النبی یہ عیسائیوں کی مشابہت ہے۔ مشابہت یعنی ان کی کاپی ہے، ان کی نقل ہے۔ تو کیونکہ عیسائی لوگ عیسیٰ علیہ السلام کا برتھ ڈے مناتے ہیں، میلاد مناتے ہیں، تو آپ بھی مناتے ہو، تو عیسائیوں کی مشابہت ہے۔ قرآن اور سنت میں، حدیث میں ہم کو اس کا کوئی حکم نہیں ملتا۔ تو ان کے بھی نزدیک یہ عیسائیوں کی نقل ہے، اور ڈاکٹر ذاکر کے نزدیک بھی یہ ویسٹرن کلچر ہے۔ ویسٹرن مطلب باہر کے لوگوں کا، انگریزوں کا یہ کلچر ہے، مسلمانوں کا اس کا کوئی ثبوت اس میں نہیں ملتا۔ اچھا چلیے ٹھیک ہے۔ یہ ایک جگہ یہ انٹرویو دے رہے تھے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب، تو اس میں بھی ان سے سوال ہوا کہ کیا میلاد منانا جائز ہے، تو انہوں نے وہاں جواب دیا کہ نہیں، میلاد کا تو حدیث میں کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ تبھی ایک اسلامی بہن نے ان کو فون کر دیا، ذرا فون سنیے۔ آواز کیوں بند کر دی بھائی؟ مسلمانوں کو غیر جی دوسرا سوال یہ ہے کہ کہا جاتا ہے حدیث میں کہ مسلمانوں کو غیر مسلموں کی تقلید نہیں کرنی چاہیے جی، تو جو یہ ٹائی اور جو جس سوٹ میں آپ بیٹھے ہیں یہ غیر مسلم زیادہ پہنتے ہیں، بلکہ وہی پہنتے ہیں، تو کیا یہ جائز ہے ٹائی پہننا یا یہ فل سوٹ پہننا ہے؟ بہت شکریہ، دونوں سوال بڑے اہم سوال۔ ٹائی پہ تو پہلی بات ہوئی تھی، ایک اور تفصیل سے بھی میں چند دنوں میں بات ہم کریں گے ٹائی کے حوالے سے اور حوالے سے۔ کتنی دیر کنٹرول ہوں؟ 40 سیکنڈ ہمارے پاس ہے بریک پہ جانے سے پہلے، اس لیے ہم جواب جو ہیں اس کا ویلکم بیک خواتین حضرات۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کے ساتھ ایک طویل نشست جاری ہے گفتگو کی، اور ڈاکٹر صاحب پہلی جو بات بریک پہ جانے سے پہلے آپ اس کو کچھ فردر کرنا چاہیں گے یا آگے بڑھیں؟ اور دوسرا سوال جو تھا
دوسرا سوال آگے بڑھتے ہیں. میرے خیال سے بہت سے سوال. ایک سوال خواتین نے پوچھا ہے. کچھ پلے پڑا آپ کے؟ ہاں اچھا آواز سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے نا؟ تو ایک اسلامی بہن نے سوال کیا کہ بھائی یہ کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں کو غیروں کی نقل نہیں کرنی چاہیے, غیروں کی مشابہت نہیں کرنی چاہیے, تو ذاکر نائک صاحب اور آپ جو جس لباس اور جس سوٹ اور بوٹ میں بیٹھے ہیں ٹائی پہن کر آپ, تو یہ تو عیسائیوں کا ہی لباس ہے, یہ ویسٹرن کلچر ہے نا, تو اس کے بارے میں آپ کیا ہے؟ تو کنٹرول روم کتنا ٹائم باقی ہے؟ آپ سے صاحب کو پیشاب آ گئی ہے, کیونکہ ہم نے تو صرف بریلیوں پہ تنقید کرنا سیکھا ہے, جواب دینا تو سیکھا ہی نہیں. ہم نے تو سوال, ہمارا نام ہی سوالیہ نشان ہے, کوشچن مارک. کنٹرول روم کتنے ہیں؟ 40 سیکنڈ, 40 منٹ سیکنڈ باقی ہے. اب 60 سیکنڈ میں تو بات نہیں ہوئی, بریک لے لیتے ہیں. بریک لے لو, سانس وانس ٹھیک کر لو, سانس اکھڑ رہی ہے آپ کی, کیونکہ آپ کے نفس پر اب بات آ گئی ہے. اب جیسی کنٹرول روم سے بریک لیا, بریک لینے کے بعد واپس آئے, ہاں ڈاکٹر صاحب پردہ کرنا چاہیں گے آپ؟ مطلب بھاگیں گے کہ سوال کا جواب دیں گے؟ دوسرا سوال پوچھ لیجئے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ جو کرے سب ٹھیک, یہ اپنے بدعتوں کو نہیں بتاتے, لیکن جیسے میلاد النبی کی بات ہو, سنیوں کی بات ہو, تو بدعت ہے, صحابہ نے کیا. اب ایک خبیر بتائیے صحابہ نے کبھی اس طرح کا لباس پہنا؟ بلکہ مشابہت ہے. اور کس اعتبار سے؟ علماء نے فرمایا ٹائی لباس نہیں ہے, یاد رکھیں ٹائی لباس نہیں ہے, عیسائیوں کا شعار ہے, ان کا مذہبی سمبول ہے. اور وہ اس لیے سمبول ہے, ان کی مذہبی کتابوں میں باقاعدہ لکھا ہوا اسلام کے خلاف عقیدہ ہے. وہ کہتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک کہ عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پہ چڑھا دیا گیا تھا, یہودیوں نے ان کو سولی چڑھا دی. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی نہیں دی گئی, بلکہ آپ آسمانوں میں اٹھا لیے گئے. یہ عقیدہ اسلام کے خلاف ہے. اور چونکہ صلیب کا نشان وہ پلس کا ہوتا ہے, اسی کی نشانی کے طور پر عیسائیوں نے اس کو مقدس جان کر ٹائی کی ایجاد کی. یہ مذہبی شعار ہے, اور جو کسی کا مذہبی شعار اپنائے اس کے بارے میں اللہ کے رسول کی صاف صریح حدیث موجود ہے. آقا نے کہا من تشبہ بقوم فہو منہم, جو جس قوم کی نقل کرے وہ انہی میں سے ہے. تو یہ لباس تو صحابہ کا نہیں ہے. اچھا چلو, یہ ویسٹرن کلچر نظر آیا ان کو میلاد, لیکن نائک صاحب ذرا اسٹیج پر کیسے آتے وہ بھی ایک ذرا دیکھ لو. یہ کس کی نقل ہے ذرا یہ بھی بتا دیجیے. On stage, the articulate analyst, Dr. Zakir Naik. That is peace acquired by submitting your will to Almighty God is the only solution for the whole of humanity. And worship the Creator. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam. کہ میں نے عرض کیا خواتین و حضرات, ہماری یہ آج کی آخری نشست ہے. یہ کون سا کلچر ہے بھائی؟ انڈے میں سے چوزا پیدا ہوا. کل تک تو یہ فلموں میں ہی بتاتا تھا, یہ گندی فلموں میں دکھایا جاتا تھا. لوگوں نے مجھ سے بیان کیا کہ بھئی ایسا کہا جاتا ہے کہ فلموں میں, وہ پرانی جو فلمیں ہوتی ہے اس میں دکھایا جاتا تھا کہ وہ ناچنے والی انڈے میں سے نکل رہی ہے, ٹوکری میں سے نکل رہی ہے. تو کیوں بھی کیا نچنیہ کی اولاد ہے کہ وہ انڈے میں سے پیدا ہو رہا ہے؟ کیا رسول اللہ نے کیا کہ کبھی تبلیغ کے لیے تقریر کے لیے آئے تو انڈوں میں سے نکل رہے ہو اور وہ اس میں سے چھینکوں میں سے نکل رہے ہو؟ یہ کیا ہے؟ اور بیک گراؤنڈ میں اگر کوئی یہ میوزک ڈال دے کہ نائک نہیں کھلنائک ہوں میں, تو پھر کیسا رہے گا؟ تو تم جو کرو سب ٹھیک ہے, مگر ساری باتیں میلاد میلاد ہم منا رہے, پرابلم ان کو ہے, تکلیف ان کو ہے. ارے اللہ کے بندے, ہم نے کب کہا تم کو کہ تم میلاد مناؤ؟ بے منو سے تمہارے لیے میلاد نہیں ہے, تمہارے لیے توبہ فرض ہے.
میلاد سنیوں کے لیے ہے، بدعقیدہ وہابی دیوبندیوں کے لیے میلاد ہے بھی نہیں. تم پر توبہ فرض ہے، میلاد منانا نہیں. اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں. کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے. بولو مرحبا، بولو مرحبا، بولو مرحبا.